السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخوں پورے کی امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر، اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے ہم دونوں میاں بیوی۔ جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا اور وہ بھلی مانس کسی کونے قدرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقعے میں ملبوس عورت ساتھ دیکھ کر 40 روپے کی بس لے جانے کی حامی بھر لی۔ تانگا چلا تو کوچبان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پہنچتے ننگے تڑنگے بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے قدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگے۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں صحیح کہتی ہے تو، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک۔ عجیب طوفان بدتمیز تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانت داری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ و سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں، سادہ اور نیک آدمی، اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ و ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا؟ بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام سا دھندلکا چھایا رہتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا۔ صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک، تھوڑا کریدنے پہ پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا۔ بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد ہی میں سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ بھی مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔
ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنی۔ پولیس وغیرہ، قاتل پکڑے نہیں گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا ہو کہ کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی چلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کے بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرائے۔ غلام شبیر کے تو آسان خطا ہو گئے یہ سن کر۔ میاں جی، بی بی نہیں جا سکتی جی وہاں؟ میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی، اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے۔ پیشہ کرتی ہے یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھلاتے رہے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا۔ میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی، یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائے پیئیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نورا کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہیں آیا، جس مسجد کا میں امام تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں، نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی، اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی نام تو ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کھسیانہ ہو کے بولا، بس میاں جی، بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے۔
5 سے 11-12 سال کی عمر کے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے۔ نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے تھے۔ 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی، تلاوت میں دل نہیں رکھتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زور آور بیل کی مانند چنگھاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کے دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کے پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی اور غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کا سن ہوگا، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ نگ کا لوگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا۔ نورا؟ نورا کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اور اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی، نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کے گالی جیسے عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار۔ شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک شکریہ